اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم دوستوں، ساتھیوں، امید ہے آج آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ بہت خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سے کچھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، کچھ دعوت دینا چاہتا ہوں دین کی، کچھ اپنی بھلائی کے لیے، کچھ آپ کی بھلائی کے لیے، کیونکہ علم بانٹنا، علم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کی حدیث کے بارے میں چرچا کرنا، دوسروں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے اور اپنے لیے جنت میں آسانی کا سبب ہے۔ دوستوں، ساتھیوں، میں آج آپ کو اپنی قوم اور امت مسلمہ کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، یہاں تک کہ ہمارے شہر میں بھی مجھے ایک ایسی باتوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے جو ہماری قوم کے دلوں اور دماغ سے وہ باتیں بالکل دیمک کی طرح چٹتی جا رہی ہیں۔ ہمارا کام کیا تھا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کبھی قدیم زمانے میں ایسی قوم تھے جو دوسرے لوگ ہم پر انصاف کراتے تھے، اپنی امانت رکھتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کا عالم اس سے برعکس الٹا ہو گیا ہے۔ آج ہم لوگ تکلیف میں ہیں، بدحالی کا شکار ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، بھوک مری کا شکار ہیں، ہماری زندگی بے بس ہے، بے چار ہے، لاچار ہے، پریشان حال ہے اور ہم بدحالی کی طرف زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ آج ہمارا اتحاد ختم ہونے کی کگار پر ہے اور اس سب کی ایک ہی وجہ ہے، یہ سب کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنا ساتھی، اپنا رہنما برے کاموں کو، برے ساتھیوں کو بنایا ہوا ہے۔ ہم نے اپنا ہم سفر گندے اور برے کاموں کو، گندے ماحول کو بنایا ہے اور بری چیزیں، برائی کی طرف گامزن ہو گئے ہیں۔ شاید اس لیے ہمارے گھر کے دروازے پر رحمت کے فرشتے آنا بند ہو گئے ہیں، رحمت الہی آنا بند ہو گئی ہے۔ اور جب ہم برے کاموں میں پھنسے رہیں گے، برے کام کرتے رہیں گے، تو کہاں سے ہمارے گھر میں رحمت اللہ کی نازل ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہم اپنا پورا وقت برے کاموں میں، برائیوں میں، برے اڈوں پر گزار دیتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے۔ اذان مسجد کی ہوتے رہتی ہے لیکن ہم برے کاموں میں الجھے اور پھنسے رہتے ہیں، شیطان ہمیں بہکاتے رہتا ہے اور ہم بھٹکتے رہتے ہیں۔ ایک کان سے آواز سنتے ہیں، دوسری کان سے وہ آواز گزر جاتی ہے، دل تک نہیں پہنچتی، اور شاید اسی لیے ہم آج ہر بیماری کا شکار ہیں، بڑی بیماریوں کا۔ ہماری بدحالی زندگی گزر رہی ہے، ہم راہ راست پر نہیں ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارا اتحاد ختم ہونے کے کگار پر ہے، کیونکہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ ہمارے بچوں کے اندر سے وہ صبر ختم ہو چکا ہے جو کبھی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ ہمارے نبی نے ہر چیز کو ایک باریک سوئی کی نوک کے برابر بھی وہ چیز بتائی ہو، وہ برحق ہے۔ چاند، سورج، چاند، ستارے، زمین، پہاڑ،
ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، مگر میرے نبی کی بات میں کوئی ایک نقطہ برابر بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو باتیں سکھائی ہیں، بہت ساری باتیں سکھائی، لیکن یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے صبر، اور دوسرا ہے غصہ۔ ہمارے نبی نے ہمیں صبر کرنا اور غصے کو ختم کرنا سکھایا ہے، لیکن ہم آج اس سے کوسوں میل دور بھٹک گئے ہیں۔ ایک صبر میں کتنی طاقت ہوتی ہے ہم نے کبھی نہیں جانا ہے۔ ایک صبر میں کتنی طاقت ہوتی ہے ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ ساری دنیا اور آخرت کی کامیابی صبر میں اور غصے کو ختم کرنے میں ہے۔ جب ہم غصے کو ختم کریں گے اور صبر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر جگہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ یہ بہت ہی مختصر سا الفاظ ہے، صبر اور غصہ۔ غصے میں آ کر ہم نہ جانے جذبات ہو کر کیا اور کیسے حالات اور کیسی چیزیں اور کیسے فیصلے لے لیتے ہیں، جس سے ہم بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ہمارا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، بنے بنائے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر بکھر جاتے ہیں، انسان ٹوٹ جاتا ہے، روٹھ جاتا ہے، رشتے دار ختم ہو جاتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں، امن ختم ہو جاتا ہے، چین و سکون دل سے نکل جاتا ہے۔ صرف اور صرف ایک چھوٹی سی الفاظ، ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا نبی کا تحفہ، اگر کاش ہم نے غصے کو ختم کیا ہوتا تو نہ آج ہمارا رشتہ ٹوٹتا، نہ ہمارا گھر ٹوٹتا، نہ ہمارے بچے بکھرتے، اور نہ ہم بدحالی اور برائی کی طرف ہوتے۔ صرف ایک چھوٹی سی بات، ہمارا غصہ ہم کو کھا گیا۔ اگر ہم صبر کیے ہوتے، اللہ کے نبی کی بات پر عمل کیے ہوتے، اگر ہم صبر کیے ہوتے تو ہمارے ہر رشتے قائم ہوتے، ہماری ہر پریشانی دور ہوتی، ہمارا دن آج کچھ اور ہوتا، اور ہماری زندگی کچھ اور ہوتی۔ شاید یہ بات مجھے بہت دل سے یاد آتی ہے، بہت دل سے یاد آتی ہے کہ کاش میرے نبی کی امت یہ ساری کی ساری صرف اور صرف دو چیزیں عمل کی ہوتی۔ ایک صبر کو اپنے اندر اتاری ہوتی اور غصے کو ختم کی ہوتی۔ صرف یہ دو نصیحت پر عمل اگر کی ہوتی تو ساری دنیا کی بڑی پریشانی ختم ہو جاتی اور انسان کامیاب ہو جاتا اور ہم کامیاب ہو جاتے۔ دوستو، ساتھیو، آج ہمارے اندر سے صبر کا مادہ ایک دم ختم ہو چکا ہے، اور ہم جلد بازی ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، اور غصے میں بڑے فیصلے لے لیتے ہیں جو ہمارے لیے ہی برے ثابت ہوتے ہیں۔ دوستو، ساتھیوں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو جو مہتوپورن بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عالموں کا ساتھ چھوڑ دیا، عالموں کی محفل میں بیٹھنا چھوڑ دیا، مفتیوں کا ساتھ چھوڑ دیا، قاریوں کا ساتھ چھوڑ دیا، حافظوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک دم کڑوی اور سچی بات بول رہا ہوں، یہ آپ اپنے اندر جھانکیں اس چیز کو، تو آپ کو اس چیز کی کمی محسوس ہوگی کہ آج آپ کے بچے کس طرف جا رہے ہیں، کہاں ہونا چاہیے اور کس طرف جا رہے ہیں۔ آج آپ کو
بولتے ہیں کہ بری نظر سے دیکھتا ہے، بد اخلاقیاں کرتا ہے، حسن سلوک نہیں رکھتا، تو آپ خود اس چیز کا جائزہ لیں، خود اس چیز کا جائزہ لیں کہ میں میری اولاد کی پرورش کو کس طرح ڈھال رہا ہوں۔ آج تو ہم ماڈرن زمانے کے حساب سے چل رہے ہیں، انگلش میڈیم کی پڑھائی، انگلش میڈیم کا بچہ، سب کچھ انگلش میڈیم، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا جب تک وہ عالموں کی محفل میں نہیں بیٹھے گا، مفتیوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزارے گا، علماء کرام کے ساتھ نہیں رہے گا، اور 5 وقت کا نمازی نہیں بنے گا، جب تک اس کا ماحول دین پر نہیں ہوگا، تب تک دوستوں یہ امید کرنا چھوڑ دینا کہ میرا لڑکا 100% کامیاب ہے۔ اگر آپ کے بچے کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، دینداری ختم ہو چکی ہے، چھوٹے بڑے کی تہذیب ختم ہو چکی ہے، انسانیت ختم ہو چکی ہے انگلش میڈیم کے چکروں میں، تو یہ سمجھ لینا کہ آپ بہت بہت گھاٹے میں ہو، بہت بہت نقصان میں ہو، کیونکہ اصل چیز جو ہے، جو ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے کس طرح ہمیں جینا چاہیے، وہ اگر ہم چھوڑ دیں گے اور ہمارے بچوں کے اندر نہیں پیدا کریں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ پوری زندگی بدبختی کر رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی اس سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جب آپ کا بیٹا قابل ہو کے، بڑا ہو کے اور ہر چیز حاصل کر کے آپ کی عزت نہ کرے تو ایسی چیز حاصل کر کے آپ کے بیٹے کو آپ کے لیے کیا فائدہ مند ہے؟ کچھ نہیں۔ آپ کا بیٹا جب آپ کی عزت نہیں کرے گا، آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا، آپ کی قدر نہیں کرے گا، تو پھر آپ کی جو تعلیمات ہے وہ کمزور ہے، کیونکہ آپ صرف اور صرف اس کی تعلیم جو ہے اس کے دماغ میں یہ نہیں بھر رہے ہیں جو آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عالموں کے پاس بیٹھو۔ ہم عالم کے پاس بیٹھیں گے تب تو ہمیں ہر چیز کی علم ہوگی، ماں کی قدر کیسے کرنا چاہیے، باپ کی قدر کیسے کرنا چاہیے، بڑے چھوٹے کا کیسی عزت کرنا چاہیے، جنازہ نماز کیسے پڑھانا چاہیے۔ آج جنازہ نماز کے لیے دوسروں کو ڈھونڈا جاتا ہے، جب باپ کی نماز بیٹا خود جنازے کی پڑھائے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے۔ جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں اچھا کام کروں گا تو میرے ساتھ اچھا ہوگا، جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ مجھے ایک دن فنا ہونا ہے تو وہ آپ کی عزت کرے گا، اور قبر میں جائے گا، قبر میں جانا ہے تو وہ آپ کی عزت کرے گا۔ تو میرے دوستوں، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ جتنا آپ دینی ماحول بنائیں گے اتنا ہی آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ عہدہ دلانا ایک الگ کامیابی ہے، لیکن وہی بچہ جب آپ کی عزت نہ کر سکے تو پھر کتنا برا احساس ہوتا ہے آپ کو۔ تو اس لیے عالموں کے محفل میں بھیجیے، اور جہاں جہاں اجتماع ہوتے ہیں، دین سکھائی جاتی ہے، وہاں بھیجیے۔ آج ہم عالموں سے کوسوں میل دور ہیں، ہم تو خود اپنا فیصلہ کرنے لگتے ہیں، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہم عالموں سے، مفتیوں سے، قاریوں سے، نمازیوں سے، دینداروں سے بہت دور ہیں، کوسوں میل دور ہیں۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ جب ہمارے اندر دین اور اللہ کے نبی کی باتیں آئے گی تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ پھر آپ کا دیکھیے گھر کیسے بدلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔